عالم اسلام ایک غم کی کیفیت میں ہے، اور غزہ میں مسلمانوں پر اسرائیلی جارحیت سے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور جس طرح ہزاروں بچے شہید ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ایک کربلا کا منظر ہے، اور پورا عالم اسلام خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اس حوالے سے جناب حاجی خالد بار مسرت صاحب سے بات کریں گے کہ ان کا اس بارے میں کیا اظہار خیال ہے۔ میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے مسلمان امہ کے درد کو سمجھتے ہوئے اس ایشو پر بات کرنے کا مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیوں نہیں اٹھتے ان مظلوم عورتوں، بچوں اور مردوں کے لیے جن معصوم بچوں کو ظالموں نے دبا لیا ہے، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد کے لیے کوئی مددگار بھیج۔ کافی دنوں سے نہتے مظلوم غزہ کے مسلمانوں پر ظلم جا رہے ہیں، لیکن دنیا خام خواہ یہود و ہنود خواہ عیسائی ہوں یا مسلمان، کہیں ان کی پکار پر لبیک نہیں کہہ تیار۔ غزہ کے مسلمانوں کی آہو بکا سننے کے لیے انہیں کوئی بھی ان کا سستا خون بہایا جا رہا ہے، اور اس کا بہانہ کوئی جرم قرار نہیں دیا جا رہا ان کو خون بہانے کو۔ آپ کے سامنے ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر بمباری کی جا رہی ہے، ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، بستیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، کنبے تباہ کر دیے ہیں، اور اسرائیل کے ظالموں نے ننگی عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ دفن کر دیا ہے، اجتماعی قبروں میں دفن کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، بار بار قراردادیں پیش کرتی ہے، لیکن اسرائیل کے کان پر کوئی جوں نہیں ریکھتی۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، اور ایک قیامت کا منظر ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ مسلمان ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، 58 اسلامی ملک بے حس ہو گئے ہیں۔ ان کو قیامت والے دن جواب دہ ہونا ہوگا۔ اگر ان مظلوم بچوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ بات کر دی کہ ہم پر ظلم ہوتا رہا اور یہ خاموش تماشائی بنے رہے، تو قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ یقین کیجئے اتنا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور یہ ہمارے مسلمان ممالک کے سربراہ ان کے گماشتے بنے ہوئے ہیں، بغیرتی کے لبادہ اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ حضرت کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کو جب ان کے 72 ساتھیوں کو جب شہید کیا گیا، اور علی کی بیٹیوں کو شام کے بازاروں میں پتھر مارے گئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں نے برداشت کیا ہوگا؟ لیکن آج یہ جب ان کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے یقین آتا ہے کہ اس وقت بھی کوفی ایک طرف تھے، یزیدی ایک طرف تھے۔ آج یزیدیوں اور کوفیوں کی تفریق ہو گئی ہے۔ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں پر ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے بیت المقدس گئے، اور وہاں پر مسجد اقصی میں 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت کی، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا پر گئے اس بیت المقدس کی آزادی کے لیے، اس بیت المقدس کے مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارا قبلہ اول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے بغیرتی کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ بالکل بے بس ہے، بے غیرت ہو گئی ہے، اور ہمارے مسلمان ابھی بھی ان سے توقع رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں نہیں ان سے علیحدگی اختیار کرتے؟ کیوں نہیں ان ملکوں کے سفیروں کو اپنے ملکوں سے باہر نکالتے اور ان سے نفرت کا اظہار کرتے؟ کیوں نہیں ان کی اشیاء کو اپنے ملک کے اندر داخلے کی پابندی لگاتے؟ کم از کم ان کو اتنا کمزور جہاد تو کر لینا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے، ظلم کی بات ہے کہ ہمارا غیر منتخب وزیر اعظم یہ بات کہتا ہے کہ ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، 2 قومی فارمولہ اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ غزہ کو یہ کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہم اس فارمولے کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس کو نہیں مانتے۔ ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پاکستان 27 رمضان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا،
اور ان کا فرمان تھا کہ اسرائیل امت مسلمان کے دل میں کھونپا گیا خنجر ہے، یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے، لیکن آج یہ ہمارا وزیر اعظم یہ کہتا ہے اس دو تسوقاتی فرمولے کو تسلیم کر لو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، پاکستان کی عوام کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کی اشیاء کا بائیکاٹ بھی کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اے رب العزت، یا رب العالمین، پروردگار، اے مالک مولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ پھر دوبارہ طیبہ سے دوبارہ ایک یثرب میں فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیری۔ اے اللہ، اے یا رسول اللہ، اے رب العالمین، ہم تیرے رحمت کا صدقہ ہم پر رحم فرما۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پر تیری آ کے وقت عجب پڑا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ہماری مدد فرما، ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، ہم تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ جی، خالد اقبال مسرت صاحب نے پورے عالم اسلام کو اور پاکستانی حکمرانوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ اس وقت غزہ میں مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان مسلمانوں کی مدد کی جائے، اور غزہ کے جو مسلمان ہیں بہت مظلوم ہیں، اور قیامت کے دن ہم سے یہ سوال کیا جائے گا، اور غزہ کو اور فلسطین کو تقسیم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اسے پوری امت مسلمہ مسترد کرتی ہے۔